بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ سب حضرات طلباء و طالبات، معلمین و معلمات سب کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ مجلس اور یہ بیٹھنا یہ ایصال ثواب کی نیت اور اس مقصد سے ہے. الحمدللہ جتنے ختمات مبارکہ اس وقت ہوئے ہیں، آپ طلباء نے، اساتذہ نے، طالبات نے، معلمات نے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ اللہ پاک کی طرف رجوع کر کے مختلف ختمات کی تکمیل کی جو آپ کو آپ کے اساتذہ نے ترتیب بتائی. قرآن کریم کے ختم بھی ہوئے، سورہ یاسین شریف، سورۃ البقرہ، منزل اور آیات کریمہ، یہ سب آپ حضرات نے پڑھے. اللہ پاک اپنا فضل فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے پڑھے وہ مقصد آج یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے وہ متعلقین جو اب مرحومین ہو چکے ہیں اور دنیا سے جانے والوں سے ایک مسلمان کا رابطہ اور تعلق ختم نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا فرق ہے مسلمان اور کافر میں. کفر کی اور کافر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے اور پھر اس کو اس کی قبر میں یا اس کی جو بھی صورت ہو تو اس کا اب دنیا کے لوگوں سے کوئی واسطہ، کوئی ناطہ، کوئی تعلق نہیں رہا، اس کا کوئی حق نہیں ہے. جبکہ ایک مسلمان کی سوچ اور ایمان الگ ہے. دنیا سے جو شخص چلا جائے حالت ایمان میں، کلمہ گو مسلمان چلا جائے، تو اس جانے والے سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا بلکہ کمزور بھی نہیں ہوتا، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس درجے میں بڑھ جاتا ہے کہ اس کے حقوق زندہ لوگوں کے ذمے پر لازم کر دیے جاتے ہیں. اور وہ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اپنے جانے والوں کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہیں، جو ان سے رابطے کا، ان سے تعلق کا اور ان کو فائدہ پہنچانے کا سب سے اہم، بنیادی اور آسان ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی سے اس کا پیارا بچھڑ جائے، والدین ہو، بہن بھائی ہو، تعلق والے ہو، اساتذہ ہو، بزرگ ہو، تو ایک غم اور ایک تکلیف تو دل پر رہتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے. لیکن چونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ کے فیصلوں کے پابند بھی ہیں، اور اس موقع پہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کے بچھڑنے پر یہ احساس دل میں پیدا کر دیا جائے کہ یہ جدائی دائمی نہیں ہے، یہ دائمی جدائی نہیں ہے، یہ وقتی ہے. دوسرا یہ احساس دل میں پیدا کر دیا جائے کہ بھئی انسان غم اس چیز پر کرے، پریشان اپنے آپ کو اس چیز پر کرے جو انسان کی اختیاری چیز ہو. جو چیز اپنی ہے ہی نہیں،
جو کسی کی تھی اس نے واپس لے لی، اپنے وقت پہ لے لی، تو اس پر ہم کیسے غمزدہ ہوں؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ دیکھیں ایک مسلمان کو غم اور صدمے اور حادثے کے موقع پر فوراً کون سی دعا سکھائی گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں دونوں باتیں صاف ہو گئی۔ آپ اس جملے پہ غور کریں، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ انا للہ، اس پہ رک جائیں۔ ہم سب کے سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ معلوم ہوا کہ میری جان، آپ کی جان، ہر انسان کی جان اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے بنائی، اللہ نے بھیجی، اللہ نے رکھی، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک اس دی ہوئی جان کو، اس سانس کو، اس روح کو اپنے حکم سے اپنے پاس واپس لے لیں گے۔ تو ہماری تو نہیں تھی، وہ تو کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، اور اللہ نے لے لی۔ تو انسان جب یہ سوچ لے اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ بھئی یہ جو میرے والد صاحب تھے، ہماری والدہ تھی، ہماری بہن تھی، ہمارے استاذ تھے، ہمارے دوست تھے، یہ دنیا سے آج چلے گئے، تو یہی وقت تھا کہ اللہ نے اپنی یہ امانت آج ہی واپس لینی تھی۔ اس میں میرے اور آپ کا کوئی بس نہیں تھا۔ اگر وہ ہسپتال نہ ہوتے، ان کو کوئی مرض نہ ہوتا، کوئی تکلیف نہ ہوتی، تب بھی جانا تھا۔ تو پہلا جملہ انسان کو تسلی دے دیتا ہے کہ بھئی ہم میں سے کوئی اپنا ذاتی مالک نہیں ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، اور جس وقت پورا ہوگا وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہمارا جسم اللہ کا، ہماری روح اللہ کی، ہر چیز اللہ کی، لیکن جس کے ساتھ وقت گزارا ہو، رات دن گزرے ہوں، بچپن گزرا ہو، ساعات گزرے ہوں، تو وہ یادیں تو پریشان کرتی ہیں نا انسان کو، وہ تو یاد آتی ہیں انسان کو۔ تو اس کے لیے فرمائے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بندے پریشان نہ ہو، یہ جدائی عارضی ہے، ہم سب کے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو وقتی جدائی ہے، چند سالوں کی یا چند مہینوں کی یا چند دنوں کی، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب جا کے دوبارہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو عارضی جدائی ہے آج کی۔ آخرت میں جب جائیں گے، اللہ سب کو جنت میں ہم سب کو ایک ساتھ جمع فرمائے، تو وہاں جب جائیں گے وہ جو ملاقات ہے، وہ جو ملنا ہے اور مجلس ہے، وہ تو پھر دائمی ہے۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے یہ حالات، یہ حادثات، یہ اموات، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ جزع فزع کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، جاہلیت کے کلمات کہنا، یہ اس امت کا طریق نہیں ہے، یہ کفر کا طریق ہے۔ اس امت کا طریق کیا ہے کہ اگر کسی پر کوئی صدمہ آئے، تکلیف آئے، غم آئے، اپنا بچھڑ جائے، اچانک چلا جائے، تو وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور دعا سکھائے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ کوئی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوئی، وہ اپنے وقت پر ہوئی ہے۔ تو ہم ہر موقع پر اللہ کے سامنے صابر و شاکر رہیں گے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا الصبر عند الصدمة الاولى، صبر کے فضائل اسی صورت میں ملیں گے جب انسان اول صدمے کے موقع پہ صبر کر لے۔ غم بالکل تازہ ہے، بالکل قریب کے دن ہے، اور اس موقع پہ والدین نے، بہن بھائیوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، پیاروں نے، اپنوں نے، متعلقین نے صبر کر لیا، یہ سوچ کر کہ بھئی میرے اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو صبر کے جتنے فضائل ہیں، اس لیے کہ وہ واحد عمل ہے، آپ طلبہ ہیں، یہ نکتہ سمجھیں، قرآن کریم میں ایک عمل ایسا ہے جس کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کبھی اس نکتے پہ غور کیا؟ کسی عمل کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس کا حساب بے حساب اجر جس کی حد نہیں، لیکن صبر کرنے والے کے لیے کیا فرمایا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے ان کا اجر ہے۔
تو آج جتنے حادثات ہیں، ہمارے جتنے اکابر علماء بزرگ اس سال، یہ تو عام الحزن ہے، کتنے اکابر چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ اللہ سب کی اب حفاظت فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ ایک علمی حلقے یتیمی کی حالت میں آ گئے ہیں دوستوں، ایک صدمہ ہے اور مسندیں خالی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ہم اس پر صبر کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کا دین ہے، یہ بے آسرا نہیں رہے گا، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ ایسے افراد پیدا فرماتے ہیں جو اس کام کو سنبھال لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں، بالخصوص کل ہمارے بنات کی ایک معلمہ بالکل کم عمری میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، آنن فآنن چند دنوں میں بیمار رہ کر چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی جدائی اور پھر اس عمر میں وہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ایسا صدمہ سہنا اور برداشت کرنا ایک بڑا صبر آزما مرحلہ ہے، لیکن یہی اصل موقع ہے، اصل موقع یہی ہے۔ ہم ان تمام فضائل کا استحضار کریں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر ایک مرد یا عورت وہ صاف ستھری حالت میں درس و تدریس کرتے ہوئے، تعلیم میں زندگی گزارتے ہوئے وہ اس طرح چلا جائے تو یہ تو والدین کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا ذخیرہ آخرت وہ جمع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال مقصد ان ختمات کا یہی تھا کہ ہم ان تمام اکابر اساتذہ کے لیے، بالخصوص ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جدائی کو تقریباً 30 دسمبر کو 9 سال مکمل ہو جائیں گے، اور ہمارے ان تمام سلسلوں کے بانی و سرپرست تھے، اور ان کی دعائیں تھیں ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ ان کے جانے کے بعد ہمارے بڑوں نے، اساتذہ نے کسی موقع پر ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم پہ کوئی سرپرست نہیں ہے۔ یہ بھی بڑوں کی دعا ہوتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا خلا بھر جاتا ہے، تو ان کے حق میں بھی یہ سب ایصال ثواب کرنا ہے۔ تمام اساتذہ جو قریب میں گزرے، بالخصوص جامعہ کے، اور جتنے اکابر ہیں گزرے ہیں، ہمارے حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب جو پرسوں گئے ہیں، بنات کی جو ہماری معلمہ ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا باقی ہمارے جتنے اساتذہ ہیں، ان کے والدین ہیں، طلباء کے والدین ہیں، کوئی بھی ہے جس کے دل میں اس وقت ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ سب کے سب ان کے حق میں یہ ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور باقی جتنے ہمارے احباب، اعزاء، اساتذہ، بالخصوص اسی طرح ہماری والدہ محترمہ، اور گھر میں جتنے افراد، حضرت مفتی صاحب، جو بھی ہمارے حفظ کے استاد حضرت قاری صاحب، اور درس نظامی کے اساتذہ، جو بھی بیمار ہے، جس درجے میں ہے، ان کے حق میں بھی دعا کریں گے۔ اللہ ان تمام ختمات کی برکت سے سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، سب کی عمروں میں، صحتوں میں اللہ پاک خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، جو ختمات پڑھے گئے ہیں، قرآن کریم کا ختم کیا گیا، سورۃ البقرہ کا ختم کیا گیا، سورہ یاسین پڑھی گئی، آیت کریمہ کا ختم ہوا، منزل کا ختم کیا گیا۔ اے اللہ، ان تمام ختمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور اے اللہ ان ختمات کی برکت سے ہمارے جتنے مرحومین تھے، جن کا ابھی تذکرہ ہوا یا ہونے سے رہ گیا، سب کے لیے اللہ ان ختمات کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنا، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اور اے اللہ خصوصاً ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنا۔ اس کا ایصال ثواب ہم اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اسی طریقے سے ہمارے جتنے عزیز اقربا، رشتہ دار، بزرگ، مشائخ، خصوصاً گزشتہ دنوں حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔
اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عاصم ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں اور مشائخ میں سے حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے ہمارے اکابر مشائخ بزرگ عزیز اقربا رشتہ دار جن کے ہم پر حقوق تھے، احسانات تھے، جتنے دنیا سے گئے ہیں، اسی طرح ہمارے مسجد کے کچھ نمازیوں کا انتقال ہوا، جتنے مسلمان کا انتقال ہوا، خصوصاً ہماری شعبہ بنات کی جو معلمہ کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے بھی، اور ہمارے کچھ طلبہ ہیں ان کے والدین کا انتقال گزشتہ دنوں ہوا، کسی کی والدہ کا، کسی کے والد کا، کسی کے عزیز اقربا کا، جتنے ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، مسلمان بہنیں جا چکی ہیں، اے اللہ سب کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، اور جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اس موذی مرض کا، وبائی مرض کا شکار ہے یا کسی بھی بیماری کا، سب کے لیے دعا بھی فرمائے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، خصوصاً ہماری والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور حضرت مفتی خالد صاحب کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، بندے کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک بندے کو صحت کاملہ عاجلہ، ہمارے تمام گھر والوں کو، یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو، ایک ایک استاذ کو، ایک ایک طالبہ کو، ایک ایک معلمہ کو، یہاں کے عملے کو، یہاں کے نمازیوں کو، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں ہیں یا دینی مدارس میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ بھائی ہیں، طالبات بہنیں ہیں، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور جتنے ہمارے اساتذہ بیمار ہیں، اسی طرح حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے مشائخ میں سے اللہ حضرت مولانا حافظ لیاقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، حضرت مولانا محمد شاہ صاحب بیمار ہیں، حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب، اسی طرح ہمارے بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم کی صحت کے لیے، ان تمام ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اور جتنے ہمارے اکابرین مشائخ بزرگ اساتذہ بالواسطہ بلا واسطہ سب کی صحت کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے شعبہ حفظ کے استاذ قاری سعید صاحب کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، یہاں کے طالب علم حنظلہ کے دادا دادی کے لیے والدین کے لیے دعا فرمائے، ان کو بھی اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں یا غیر ہیں مسلمان بھائی جس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے اس مدرسے کی اس کے تمام شعبوں کی یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم طالبہ اساتذہ معلمات منتظمین منتظمات سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، ہمارے تمام دینی مدارس کی خصوصاً ہمارے مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن اور جتنے مدارس ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے علماء کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، اور دین کے تمام شعبوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے دشمنوں سے باغزین سے مفسدین سے حاسدین سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما دے، یہاں چلنے والی ترتیبوں کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فساد پھیلانے والوں کے فساد سے، جادو سے، سحر سے، نظر بد سے، آسیب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما دے، سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، برکتیں اللہ خوب سے خوب برکتیں عطا فرما دے، پڑھنے والے ایک ایک طالب علم طالبہ کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے اور سب کی حفاظت فرما دے، وسعت کے اسباب پیدا فرما دے، اللہ مسجد میں مدرسے میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے، اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، شہرت سے نام و نمود سے ریاکاری کے جذبے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، جتنی دعائیں دل میں ہیں نیک خواہشات ہے جس کے دل میں اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کو قبول فرما دے،
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طلبہ